اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا ہمارے دیش میں خوش نوا فقیر۔ سب سے پہلے تو میں عمر محبوب صاحب آپ کا اور کہ ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں اپنے محبوب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مجلس کا انعقاد کیا، اس قومی تعزیتی ریفرنس کا۔ اسلام آباد کی جو ہمارا جو پریس کلب ہے اس کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے جگہ فراہم کی، بٹ صاحب کا بھی، باقی لوگوں کا بھی، اور کافی دیر سے یہاں جناب بیسر صاحب تشریف فرمایا، لطیفہ صاحب ہے، ریٹائرڈ چیف جسٹس آزاد کشمیر ہیں، ترابی صاحب ہیں، لطیف صاحب کو کام تھا چلے گئے، ہمارے جنرل سیکرٹری جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، جناب رضا صاحب یہاں پر موجود ہیں، باقی بھی تمام حضرات مرید سے جن کا تعلق ہے، قائدین کا، اور دیگر جو سیاسی جماعتوں سے جو سیاسی کارکن یہاں پر تشریف فرمایا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر آپ کا کہ آپ نے یہ اس مجلس کا انعقاد کیا، ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا۔ ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ابھی آزاد کشمیر میں سیاسی برداشت موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب بیٹھے ہیں، اکٹھے، سیاست اپنی اپنی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں۔ یہ ماحول پاکستان میں دستیاب نہیں ہے، اللہ کرے وہاں پر بھی ہو جائے، یہ ماحول دستیاب ہو جائے۔ یہ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہے نا، جب وہ آتا ہے تو کسی جاتا ہے، کسی فیلڈ کا انتخاب کرتا ہے، تو تین چیزیں میرے نظر میں اس کے بارے میں ہوتی ہیں، اس کی ذات کے بارے میں، کہ بحیثیت انسان کیسا ہے، اور اگر سیاست میں ہے تو بحیثیت سیاسی کارکن کیسا ہے، اور اگر کسی پارلیمان کا رکن منتخب ہے تو بحیثیت پارلیمنٹیرین کیسا ہے۔ یہ تین باتیں لطیف صاحب بات کر رہے تھے، یہ ایک بل انٹروڈیوس کرنا چاہتے تھے، یہ کونسل کے ممبروں کی تعداد بڑھانا چاہتے تھے۔ ہمیں اس سے اختلاف تھا کہ آپ ہوتا ہے وہ ساری بات نہیں کہنا چاہتا کہ اختلاف کیوں تھا، تو اختلاف تھا تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ ایک کمپریہنسو ایک ترغیب لاتے آئیں گے۔ اس دوران ابھی یہ ٹھیک تھے، ان کی صحت ٹھیک تھی، تو ایک کمیٹی کا انتخاب کیا گیا، اس میں ہم نے اپنی طرف سے طارق فاروق صاحب اور بیرسٹر افتخار کو بھیجا، اسی طرح باقی جماعتوں نے بھی۔ تو اس دوران لطیف اکبر صاحب علیل ہو گئے اور یہ باہر چلے گئے، تو مطلوب انقلابی صاحب کے نام پورا پڑا کہ یہ اس کی قیادت کرے۔ خاصا وہ اس کے اجلاس منعقد ہوئے۔ اب سچی بات بتاؤں آپ کو، بتا دوں لطیف اکبر صاحب، میں نے کہا کہ یہ جو بنے اس کو انٹروڈیوس کرے، چودھری مجید صاحب کا تو یہ مخالف ہے۔ سچی بات کیا دی نا میں نے آپ اس کے باہر تھے، آپ باہر تھے، یہ گناہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، کہہ رہا ہوں، سچی بات ہے کہہ رہا ہوں میں اس کو، وہ آگے گروپ نے پیش کر دیا، اب اس کو کرو، اپنا یہ انٹروڈیوس کرتے ہیں اس کو، وہ کہ تو بات یہ ہے کہ پھر یہ پورا ہمارے ذمہ پڑا، ہم پر بھی بڑا زور لگا تھا، لیکن ہم نے کر دیا۔ بہرحال وہ جی آپ کو نہیں پتا نا باتوں کا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ جو میرے ساتھ واردات ہوتی رہی ہے تو وہ میں بہرحال وہ بنیاد بنی تھی، وہ جو کمیٹی بنی تھی مطلوب صاحب کی قیادت میں، وہ بنیاد بنی تھی، اسی کو ہم نے آگے بڑھایا۔ بحیثیت انسان جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ پتہ نہیں کس نے یہ کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ سیاسی کارکن بھی ہیں، ایک سیاسی جماعت صاحب کمیٹڈ بھی ہیں،
لیکن لوگوں کے ساتھ آپ کے مناسب بھی ایسے ہیں کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس نے نبھایا اس کو۔ تو بحثیت انسان انتہائی حلیم آدمی ہے، اور وہ مجھے اس کی وہ تصویر یاد آتی، یہ اکثر اس کا جب مجھے ملتے تھے تو اس طرح کا چہرہ ہوتا تھا ان کا، وہ جو آتا ان کا، یہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھا مطلوب صاحب کا۔ اور اپنی محنت کی، اور محنت سے اس نے یہ مقام حاصل کیا۔ مشکل کام ہے یہ کہ جس طرح مطلوب صاحب نے کیا، مطلب ہے دیکھیے نا، بحثیت انسان وہ اچھا تھا تبھی اتنے لوگ جنازے میں آئے، ایسے نہیں ہوتا یہ۔ وہ مطلوب صاحب تو مرے بعد کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تھے، کوئی بات ہوتی ہے تو تب لوگ آتے، دل سے لوگ آتے، وہ آئے۔ پھر بطور سیاسی کارکن، یعنی آپ کو دو نقصان ہوئے پیپلز پارٹی کو اوپر چلے، مطلوب صاحب کا اور اس کے بعد اپنے سابق اسپیکر کا، یعنی دونوں کمیٹڈ پارٹی ورکر تھے۔ آج کل مشکل ہے یہ کام کہ آپ ہر صورتحال میں آپ پارٹی کے ساتھ رہیں، نفع نقصان کے بغیر۔ لوگ سیاست کرتے ہیں نفع نقصان کی، لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں نے کیا۔ تو میں اس کا تذکرہ جو اپنا مطلوب صاحب کا کرتا ہوں کہ اکثر اسمبلی میں وہ بھی باتیں چھڑتے، پھر آگے میں بھی جواب دیا کرتا تھا۔ تو مجھے کہیں آ رہا ہے پرانی باتیں نہ چھیڑا کرو، تو میں نے کہا آپ ہی نہ چھیڑے تھے۔ بات یہ ہے کہ لیڈر کوئی نہیں آج پاکستان میں نازاز میں، سارے لوگ ہیں سیاسی کارکن بھی نہیں ہیں۔ ادھر جس کو دیکھو، اس دن میں گیا کشمیر کی بیٹی کے اجلاس میں شکلیں دیکھی آپ نے، ادھر بیٹھے، یہ کل کے وہ منتخب ہوتے ہیں سینیٹر یا نیشنل اسمبلی ممبر یا MP سیاستدان، میں نے کہا کوئی ہے پاکستان میں سیاستدان؟ کوئی بھی نہیں، سیاسی کارکن۔ میں نے اپنے سلطان محمود صاحب آپ کو بھی بتاتا ہوں، اور لطیف اکبر صاحب کے صاحب کو بچپن سے بھوجا والد صاحب کے، جو غلام عباس کے منہ سے کبھی نہیں سنا میں لیڈر کہتے تھے، میں مسکت مسلم کانفرنس کا جو تھا ٹکٹ، وہ جو رکنی تھی 4 آنے ہوتی تھی، وہ کہتے تھے میں 4 آنے کا کارکن ہوں۔ یہ آج کل جس کو دیکھو لیڈر بنا ہوا، مرکزی رہنما ہے ہی کوئی نہیں اس ملک کے اندر۔ کارکن کیا؟ کارکن یہ دیوار ہے، یہ لیڈرشپ پھر یہ چھت ہوتی ہے اوپر، یہ دیوار گر جائے درام سے عمارت گر جاتی ہے، ساری لیڈری شیڈری ہو جاتی ہے۔ تو وہ صحیح طور پر بنیادی طور پر ایک سیاسی کارکن تھا، جنرل پولیٹیکل ورکر تھا اندر باہر۔ اور بات یہ ہے کہ یہ اکثر یہ ہوتا تھا جھگڑا، جب میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا تو یہ 2 آدمی جو تھے ان کی پارٹی کے، یہ مجھے چودھری مجید صاحب میرے پاس بھیجتے تھے، مطلوب صاحب کو اور میاں بھائی کو، ایک تھے کالج کے تو ایک وہ۔ میں نے وہ بہت پہلے تراوی صاحب برا نہ منائے پہ فلمیں بہت دیکھا کرتا تھا، آپ بھی دیکھتے ہوئے ہوں گے زبان تھا۔ وہ ایک فلم تھی مسز 555 میں کیا، اس میں 2 ہوتے جاسوس، ان کا نام ہوتا مون سون اینڈ کمپنی۔ تو میں دونوں کو بحث کرتا تھا، ایک اللہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک ہے، میں کہتا تھا مون سون آ گئے میرے پاس۔ تو چودھری مجید صاحب ان دونوں کو بھیجا کرتے تھے، اور مطلوب کلابی صاحب پہل کرتے تھے۔ اب وہ میٹھا آدمی تھا، مطلب میٹھی گفتگو کرتا تھا، کنٹروورشل بات نہیں کرتا تھا، تو وہ مجھے منا لیتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ دیگر بھی معاملات میں مطلوب صاحب جو ہے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ کوئی تھوڑی بات اگر باتیں کھلی کر تو برا تو نہیں منائیں گے؟ نہیں جی نہیں۔ یہ جب مطلوب صاحب کا آیا نا کہ یہ ان کو ممبر بنانا ہے، تو کچھ لوگ مخالف تھے کہ جی مخالف پارٹی کا کیوں؟ تو سردار صاحب نے کہا کہ بھائی پرائم منسٹر پاکستان نے جو ہے نا وہ پیشکش کی ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی آپ ہمیں ایک سیٹ دے دیں۔ اچھا کوئی لوگ مخالفت کرے بیٹھے ہوئے تھے، تو سیاب صاحب اور رئیس صاحب جو ہے نا یہ کہ نہیں جی نہیں، وزیر اعظم نے ریکویسٹ کی ہے۔ تو سردار صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم بتاؤ کیا؟ میں نے کہا جناب یہ جب قوالی ہوتی ہے تو جو بڑا قوال ہوتا ہے جب اس کو سانس چڑھ جاتی ہے تو چھوٹے قوال اے کرتے رہتے، یہ 2 یہی ہے یہ
بہرحال وہ مطلوب صاحب مطلوب کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کچھ نہیں کہتا. ویسے تھوڑا سا ہونا چاہیے جی, زیادہ بھی آدمی کو اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے, کیا کہتے ہیں, خشک نہیں ہونا چاہیے. تو مطلوب کے ایک تو اس کے سر کے بال اور ایک سے مونچھیں اس کی شروع میں, یہ اس مطلوب انقلابی کی ذات کا خاصا. بعد میں پھر انہوں نے چھوٹی کر دی, اب پتہ نہیں جنرل ضیاء نے بھی چھوٹی کر دی تھی, مطلوب صاحب نے بھی چھوٹی کر دی بعد میں. بہرحال یہ ہے کہ ان کی مونچھیں جو تھی, یہ سر کے بال, بڑا خوشنما, اللہ نے مطلب بہت اچھی شکل کا سارا کچھ اس کو جو ہے وہ عطا کیا ہوا تھا. پھر یہ ہے کہ ویسے تھے پارلیمنٹیرین, اسمبلی کے اندر ان کی جو کارکردگی تھی, یہ ہے کہ لوگ تیاری نہیں کرتے, اسمبلی کے اندر آتے ہیں. یہ جب یہ ان کے ایک وزیر تھے چوہدری صاحب کے, ہمارے بھی ایسے ہی ہیں, تو وہ ان کا جب ہوتا تھا کوشچن تو وہ بھاگ جاتے تھے اسمبلی. تو وہ آتے تھے تو میں ان کو کہتا اسپیکر کو یہ کیٹ بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے, آتے چلے جاتے. تو یہ ہے کہ مطلب نہیں تیاری کر کے آتے, تو وہ پھر سارا وزن جو ہے اس مطلوب انقلابی پر ہوتا تھا کہ اس کا بھی جواب دینا ہے, اس کا بھی جواب دینا ہے, اس کا بھی جواب دینا ہے. تو یہ اپنی یہ بات یہ ہے کہ دلچسپی کی بات ہے. پھر وہ پڑھتا بھی تھا تاریخ کے حوالے سے بھی, بہت ساری باتیں جو ہے وہ کرتا رہتا تھا مطلوب انقلابی. میں نے اپنے اس بچے کو کہا, میں نے لطیف صاحب کو کہا کہ اس کا جو مطلوب کا بیٹا ہے ولید, یہ میرا امی ہے, مطلب آپ اپنا سمجھتے ہو نظریاتی طور پر. اس نے مجھے کہا جب میں گیا تھا فاتحہ پڑھنے کے لیے, یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اچھا بچہ, اچھے باپ کا اچھا بچہ ہے. اب بات یہ ہے کہ تین چیزیں ہوتی, ایک ہوتا سپوت, ایک ہوتا پوت, ایک ہوتا کپوت. سپوت وہ ہوتا ہے جو باپ کے نام کو بھی اوپر بڑھاتا ہے, پوت وہ ہوتا ہے جو قائم رکھتا ہے, کپوت ہوتا ہے جو بیڑا گرک کر دیتا ہے. مجھے امید ہے اس بیٹے پر, اپنے بھتیجے پر, کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ باپ کے نام کو بٹا نہیں لگائے گا. اس کو اس سے بھی میں نے کہا بیٹے جی باپ کے دوستوں کی عزت کرنا, ان کا خیال رکھنا. بنیادی بات اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی تو باپ کے دوستوں کا, بے اخوان کا خیال رکھنا, قطع نظر کہ وہ کس جماعت کے ساتھ ہیں, نہیں ہے, کیا برادری کیا ہے, اس کا خیال رکھنا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. اب گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل میں یہ جب ہمارے یہاں وہ ہوا تھا نا, کچھ لوگ 40-80 کارکن بھرتی ہو گئے, ملازم پیچھے سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا, وہ گھر کا نہ گھاٹ کا رہا. وہ جب وہ بھرتی ہو رہے تھے تو میں نے اسمبلی میں ایک فنکشن ہوا میرے ہاسٹل میں, تو میں نے عتیق صاحب سے کہا, میں نے کہا عتیق صاحب یہ آج کل محکمہ یہ جو ہمارا وائلڈ لائف ہے, اس نے ایک بنایا ہوا کیلنڈر سا بنایا ہوا ہے برفانی چیتے کا, نیچے لکھا یہ نسل نایاب اور اس کی حفاظت کرے. میں نے اسے کہا یہ سیاسی کارکن بھی یہی ہے, کل اس کی بھی کسی کی تصویر لگے گی, کہے گا یہ نسل نایاب ہو رہی ہے, اس کی حفاظت کرے. میں یہ کہتا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی کارکن ہے, اس کی عزت کریں, اس کا خیال رکھیں, اس کے ساتھ مخاصمت نہ رکھیں ان کے لوگوں کے ساتھ. جو کوئی سیاسی کارکن سی جماعت میں ہے اس کو اکوموڈیٹ کرنے, جس کے پاس اللہ نے اختیار دیا اس کو مطلب کمزور نہ کرے. نہیں ملتے آج سیاسی کارکن. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلوب صاحب انہیں میں سے ایک تھے, اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے. اب باقی باتیں بعض اور ہیں, آج موقع نہیں ہے اس کا بات کرنے کا, کبھی آپ نے الگ بلایا تو بات کروں گا. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں, ادھر بڑے ریاست جموں کشمیر 84,000 مربع ہوئی, ادھر سے وہ لے گیا, ادھر سے یہ لے گیا, یہ بیچ پہ ویسے ڈنڈے بجاتے ہیں. میں سارے ہو گئی ہے نا تقسیم, کہ نہیں ہوئی ہے تقسیم؟ کیوں ہے ہوائی باتیں کرتے ہیں جی ہماری زندگی میں کوئی نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریلیٹیز کو دیکھا کریں. یہ 84,000 مربع میل ہے, کیا یہ 5,000 پر ہے کہ آزاد کشمیر پر؟ بہرحال اس کا موضوع نہیں ہے آج بات کرنے کا, پھر کبھی وقت ہو تو بات کریں گے. مجھے امید ہے سلطان محمود صاحب سے, لطیف اکبر صاحب سے, تراوی صاحب سے, سارے ریاست جموں کشمیر کی وحدت پر ہم سب لوگ اکٹھے اللہ کا فضل کریں, اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دفاع کریں گے. اور بات یہ ہے کہ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جب تک آپ کشمیری فیس تلاش نہیں کریں گے آپ کو کوئی پذیرائی نہیں مل سکتی، جو مرضی کر لیں آپ۔ یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اکٹھے بھی ہو جائے اگر حکومت بنا لے، اگر آپ کشمیریوں کو آگے نہیں کریں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے کہ اس کو یہ میں میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بن گیا تنازع زمینی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان۔ اب ہندوستان نے جو اپنا کام کیا ہوا ہے، دیکھیے وہ کام کرتا، اب ہم بعض باتیں جو ہیں وہ چھپا لیتے ہیں۔ میں سب کو پیٹتا رہا تو مظفر آباد کے بھائی وہ ہندوستان تینوں کمیٹی کا سربراہ بن گیا ہے، نہیں جی وزارت خارجہ تبدیل کر دی، ہم نے شکست دے دی۔ کیا شکست دی؟ دونوں کا بن گیا ہو، اور اس ویلے ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہندوستان کا اب سائز بڑا ہے نا، وہ دنیا کی بڑی 5ویں معیشت ہے، اس کا سائز بڑا ہے، ہمیں اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو یہ تسلیم کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے، کھڑا کرنا ہے اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے۔ کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں، لیکن یہ کہ ہم نے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب وہ ہے پھر وہ ہندوستان دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، مذہبی یہ متشدد لوگ ہیں، میں جمہوریت ہے، ابھی بھی بڑا فراڈ اسے ہندوستان نے باہر رکھا ہوا ہے۔ وہ کہ مودی نے بیڑا گرک کر دیا ہندوستان کے سیکولرزم کا اور اس کی ڈیموکریسی کا، لیکن پھر بھی باہر ایک وہ فسوم ہے انڈیا کا، ناسٹیلجیا ہے انڈیا کے حوالے سے باہر۔ وہ سلطان محمود صاحب جائیں، لطیف عمر صاحب جائیں، ترابی صاحب جائیں گے، یہ فیصل جائے گا، ان کی بات بنے گی، ان کی بات سنی جائے گی، اصل فریق کی بات سنی جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بات وہ اس کو نہ سنیں، ہماری بات کو نہ سنیں؟ اور بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کو، یہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہم سے بیٹھ کے، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے وہ 11 نکات جو ہے جس میں بیرسٹر صاحب تشریف لائے تھے، ہم سب لوگ گئے تھے، وزارت خارجہ میں گئے تھے، اپنے جو ہم نے وہ جو 11 پوائنٹ ایجنڈا ان کو پیش کیا ہوا ہے کہ اپنا یہ ہے کہ اس کو جو ہے آگے بڑھایا جائے۔ بہت عرصہ کشمیری کو اس طرح ان کی جو ہے نا وہ بیچارے کوئی تختے وہ کیا مشق بنائے ہوئے کشمیر کے اندر، ان کا بھی خیال کریں۔ وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، کسی کے بھائی ہیں، وہ گوشت پوش کے انسان ہیں، کوئی لوہے کے نہیں ہیں وہ۔ اور یہ آج ہندوستان اس کے جو بقول اس کا جو ہے وہ ڈپٹی جو منسٹر ہے اس کا، ان کا جو ہوم منسٹر ہے، اس نے کہا کہ 33,08,234 جو ہے نا وہ جاری کر چکا ہے، ان کو وہ ڈومیسائل جاری کر چکا۔ کشمیر کی آبادی کو 10 کروڑ تو نہیں ہے، یہ 2-3 سال کے بعد وہ کشمیر رہے گا ہی نہیں، اس کی ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی۔ اور اگر اس دن کے بعد جب اگر کشمیری پھر اٹھیں گے، لیکن مجھے خطرہ جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ کرے گا اس کے بی ایس ایف کے ریٹائرڈ لوگوں کو، پولیس کے، انڈین ریزرو پولیس کے لوگوں کو، اس کے بجرنگ دل کے گنڈوں کو، بی جے پی کے بدماشوں کو، ان سب لوگوں کو اکثریت ان کی ہوگی، ان کو ویپن دے کر اگر کشمیریوں نے پھر کوئی بات کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ وہی کرے گا جو بوسنیا میں جو ہے سربوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ بات یہ ہے کہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ میں پاکستان کی حکومت سے، سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں کہ اس ایشو کو جو ہے نا اس پر غور و فکر کرے، بیٹھے آپس میں۔ اب یہ تلخی ہے سیاست کے اندر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ ہر ایشو جو ہے نا اس سے متاثر ہو رہا ہے، سیاست کی تلخی کی وجہ سے کوئی ایشو جو ہے وہ باہر نہیں بچ رہا، یہ سارا اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت گیونگ اینڈ پر ہوتی ہے، بلکہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے ہمیشہ۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کرے کہ سب کو اس بات کا خیال پیدا ہو کہ یہ ہمارا جو دشمن ہے ہندوستان، وہ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں۔ مودی نے جو اس دن صدر صاحب بھی آئے تھے، مجھے اس کی بات سب بالکل اتفاق ہوا، صدر عارف الوی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی اسمبلی کے اندر۔ وہ ہمیں اندر بیٹھے تو کہنے لگے کہ یہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہوتی ہے یہ 25-30 سال تک موجود رہتی ہے، اور جو مودی نے یہ سوچ پیدا کی 25-30 سال ہندوستان کے اندر ہے گی، یہ اب کتنی طاقتور رہتی ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو کانگریس میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو کھڑی ہو سکے اس کے آگے۔ اور دوسرا وجہ ایک اختلاف ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دفعہ 370، اور دفعہ 370 ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے بھائی، کشمیر کا کیا معاملہ ہے؟ اچھا دفعہ 370 کی موجودگی میں سب سے زیادہ قتل عام ہوا کشمیر کے اندر۔ ابھی تو اس کے بعد وہ چونکہ اتنی سختی کی ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہو پایا، ابھی کچھ تھوڑا سا انہوں نے کرنا شروع کیا ہے، تو وہ دو جب دفعہ 370 وہ بھی ختم ہو چکی دفعہ 370،
وہ شیخ عبداللہ فیملی اس میں کئی ترمیمیں کر چکی, وہ رہی نہیں اصل میں دفعہ 370 جو بنی تھی جس طرح, وہ بھی کشمیری کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے نہرو اور شیخ عبداللہ نے مل کر فیس سیونگ کے لیے بنائی تھی. وہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا تو ایشو 35A تھا جو 1927 کا جو اسٹیٹ سروٹ کا قانون ہے. یہ الگ بات ہے, ہم نے اس کو ختم کیا گلگت میں. اب ہم کو یہ گلا کرتے, کسی کو اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہم کیا کرتے. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر بیٹھ کر حکومت پاکستان کو, پولیٹیکل پارٹیز کو کرے, اور ہم سے بھی مشورہ, اللہ کے فضل سے ہم ان سے کوئی کام نہیں, ان سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ جو لیڈرشپ بیٹھی زیادہ بہتر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہم لوگوں کا ڈائسپورا کو کیسے اکٹھا کرنا ہے, اس کو کیسے استعمال کرنا ہے ہمیں اس حوالے سے. تو باقی یہ ہے کہ اب ادھر بات کیا بن جاتی ہے جی فلانی بڑی کامیابی حاصل کر کے جو نیو یارک سمجھے, وہ میں پہلے ٹیکس ان کی کرا کرایا, وہ میرے پاس بھی کاغذ پڑے, میں نے بھی ڈڈورا پیٹا. کیا نام ہے اس کا, یہ جو ان کا صوبہ اسٹیٹ ہے ٹیکسس, میرے پاس بھی ہے, میں نے نہیں شور مچایا. ادھر آ جاتا ہے جناب بڑی کامیابی حاصل کر لی ہم نے. مرتے بیچارے کشمیری ہیں, وہ ادھر جا کر سلطان محمود سے پوچھیں, نجین سے پوچھیں, لطیف اکبر صاحب سے پوچھیں, وہ سارا لوگ کشمیری کرتا ہے, ڈائسپورا کرتا ہے. یہ ویسے ادھر سے نمبرداری شروع کر دیتے بیٹھے ہوئے ادھر, کیا نام ہے کون سا بلاک پرلی طرف سے. یہ نہ کیا کریں, میں نے اس سے بھی کہا تھا کہ ہمیں بیوقوف نہ سمجھا کرے, نہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں محبت میں کچھ بولتے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں جہاں تک پاکستان کی قوم ہے, عوام ہے 22 کروڑ, کے اوپر ہمیں کوئی گلا شکایت نہیں. 73 سال سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, لگ بھگ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انہیں بھی ہمارے لیے قربانیاں دی, ہم نے بھی قربانیاں دی. دو طرفہ ہیں یہ کوئی یک طرفہ نہیں ہے. یہ ہم کو یک طرفہ محبت نہیں کریں, پاکستان دوسری کر رہا, جو پاکستان کرتا ہم بھی جواب دوسری کرتے. ہمارا مستقبل ایک ہے, ہمارا اس کا کشمیر کا اور پاکستان کا. بہرحال آخر میں پھر میں یہی کہنا چاہتا ہوں, بعد میں جو آپ نے جو بات کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کس ادارے کا نام رکھنا, ضرور رکھیں گے بیٹے. ولید کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہاں کریں گے. تو باقی یہی ہے آپ سے کہنا چاہتا ہوں. جی کر لیں گے, کر لیں گے. دوسری بات یہ آپ سے کہنا, ایک آپ حضرات سے ادھر میڈیا بیٹھا ہوا ہے, ایڈیٹر کا کوئی رول رہا ہی نہیں ہے اخبار میں, مہربانی ذرا کرے. جس کو دیکھو اپنی اخبار میں نمائندہ جو خبر لکھ دیتا ہے, ایک تو مہربانی یہ جو ہے نا آ جاتی ہے, میں روڈ بلا کر دوں. یہ کیوں آپ خبر لگاتے ہیں, روڈ بلا کر دوں گا, مذاق بن گیا مذاق. جو نہیں اٹھتا گھر سے, بیوی نے مارا راستہ بلا کر دوں, اور آپ بھی لگا دیتے. یہ اخباری نمائندے بھی لگا دیتے. وہ اس کو روکے نا اخباری نمائندوں کو, بھائی کیا ہے یہ جو تماشا مچایا ہے, یہ ایڈیٹروں کا کام ہے. یہ ایڈیٹروں کا کام ہے. وہ کدھر ہے آپ کا ایڈیٹر کی؟ مطلب خدا کے لیے کوئی دیکھ لیا کرے کہ بھائی یہ اس طرح کی دیکھیں نا, لا نیسٹس کی خبر آپ کیوں آپ اس کو گلوریفائی کرتے ہیں, اس کو وہ نہ کریں, اس کو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ مجھے کوئی وہ, میں اپنے مفاد میں کہتا ہوں, یہ لا نیسٹس کی طرف لوگوں کو لے جانے کی ضرورت ہے. اس لیے دوسرا اخباری نمائندوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ خود وہ جو خبر میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جو میرے سلطان محمود صاحب کو خلاف اگر کہنی ہو مثال کے طور پر, تو وہ اخبار والا اپنی طرف سے لگا دیتا ہے. وہ اس کا بیان ہوتا ہے, میرا ہوگا ہی نہیں, یا ان کا ہوگا ہی نہیں وہ. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. باقی یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں درد مندی کے ساتھ کہ سیاسی کارکنوں کا کے لیے مشکل وقت ہے. پیسہ پھر, اور یہ جو ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ بڑی ہو گیا, یہ برادری سارے پاکستان میں جی, کوئی ہمارے یہاں نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ برادری کا عنصر, علاقے کا عنصر جو ہے, اور پیسہ جو ہے, یہ ہماری سیاست کو خراب کرے گا, کر رہا ہے. اور یہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر اس کی روک تھام کریں کہ آپس میں ایک بیٹھ کر ایک انریٹن ہی کر لے کہ نہیں اس طرح کی نہیں کرنے دیں گے ہم کسی کو ایسے, کیونکہ پیسے کی بنیاد پر آ کر اوپر سے ٹپکے جناب, اور وہ جو ہے وہ کل کو آگے چلنا شروع کر دے. پیسہ کوئی بری چیز نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے پیسہ ہونا کسی کے پاس. جس کا پیسہ ہے اچھی بات ہے, سیاست کرے وہ, اس کو اور خرابیوں سے بچ جاتا ہے, لیکن پیسہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہی میری آپ سے گزارش تھی کہ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہی سیاسی کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مطلوب صاحب کا, مرحوم کا جو اس کا جو ایک سیاسی سفر ہے 40 سال کا,
یہ دیگر سیاسی کارکنوں کے لیے ایک سبق بھی ہے اور مشن راہ بھی ہے یہ. اور ابھی بھی اللہ کے حل سے کسی نے کہا تھا ہماری سیاست ابھی اتنی بھانج نہیں ہوئی آزاد کشمیر کے اندر. اللہ کا کرم ہے ابھی بھی اتنی بھانج نہیں ہوئی. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, بڑی بہتری ہے ابھی بھی. اس کو مزید تھوڑی سی جلا بخشنے کی ضرورت ہے اور ایسی لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس فیلڈ کو جو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو یہی میری آپ سے گزارش تھی. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب حضرات کا. اور مجھے وہ ابھی سنا رہے تھے, آخری بات کرنا چاہتا ہوں. ترابی صاحب کہنے لگے ہم ادھر گئے تھے بریڈ فورڈ میں تو غازی ابریز زندہ تھے تو وہ صدر جلسہ تھے, تو 40 آدمی نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کشمیریوں کے جلسے میں کسی کو وہ چیف گیسٹ نہ بنانا ہے. ہاں جی ہاں, تو بہرحال یہ ہے کہ نہیں, بات یہ ہے کہ آدمی ایسا تھا نا, بندہ ایسا تھا کہ سارے لوگوں کی خواہشیں بول سکے اس کے بارے میں. تو اپنا مول صاحب آپ خیریت سے ملتے ہی نہیں آپ, ان کا سارے بول بھی کہتے ہیں نا, ان کو پارٹی والے بھی کہتے ہیں. تو بہرحال آپ سب کا بیرسٹر صاحب کا, لطیف عمر صاحب آپ کا شکریہ کرتا ہوں, جسٹس صاحب آپ کا بھی, ترابی صاحب آپ کا بھی, آپ سب حضرات کا, اپنے بھائیوں کا, سب کا, بٹ صاحب آپ کا, ان کا, کفیل صاحب کا, آپ کا. میں نے کفیل صاحب کا نام لیا, بستے کیوں ہیں؟ وہ مجھے ایک آف دی ریکارڈ کام یاد آیا. اچھا ٹھیک ہے جناب, شکریہ. تو فاتح اپنے فاتح خوانی کرا کے ہاں, عمر صاحب نے خطاب کر